मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله तू ही मालिक बहरो बर है या अल्लाह ओ या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह ओ या अल्लाह तू ही खालिक जिन्नो बशर है या अल्लाह ओ
علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ یا اللہ ہو، یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، یعنی اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کا دن ہے، شعبان المعظم کے بابرکت جمعہ کی افطاری کا وقت قریب ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نفل روزوں کی تحریک کو عام کرنے کے لیے افطار اجتماع، سحری اجتماع کا سلسلہ مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ کئی خوش نصیب عاشقان رسول رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب 2-3 دن باقی رہ گئے، شب برات آنے والی ہے۔ پاکستان میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے، اس رات طویل سجدہ بھی کیا، دعائیں بھی مانگی۔ مختلف روایتیں شب برات کے بارے میں ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3837 ہے۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام 15ویں شعبان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا، آج کی رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک، کینہ پرور یعنی بغض و عداوت رکھنے والا، قاطع رحم، تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹ کر چلنے والا، والدین کا نافرمان اور شرابی کو نہیں بخشتا۔ اور بھی روایتوں میں چند ایک ایسے بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو شب برات میں عام چھٹکارا پانے کی رات میں بھی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ قبیلہ بنی کلب، یہ عرب کے قبیلوں میں بہت زیادہ بکریاں پالنے میں مشہور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے آپ اندازہ کریں کہ اتنے گناہگاروں کو اس رات میں اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ اگر مشرک کو نہیں بخشتا، کینہ پرور کو نہیں بخشتا، یعنی بغض و عداوت جو رکھتا ہے، قاطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے والا، اس کو نہیں بخشا جاتا اس رات۔ تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹنے والا اور والدین کا نافرمان بھی شعبان کی 15ویں رات عام بخشش کی رات میں نہیں بخشا جاتا، اور شرابی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو شب برات سے پہلے پہلے ان برائیوں میں سے اگر کوئی ہمارے اندر ہے تو اس کو ختم کریں۔ شراب کی کسی کو عادت ہے وہ توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان تو ماں باپ کو راضی کر لے۔ کسی نے اگر تکبر سے اپنے تہبند کو گھسیٹا ہے تو آج توبہ کر لے، اور کینے اپنے دلوں سے صاف کر لیں، کینے نکال لیں اپنے دلوں سے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کہیں ناراضی کی ہوئی ہے،
اپنے چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، اپنے بہن، بھائی، یا کہیں بد نصیب کوئی ایسا جو اپنے والدین سے ناراض ہے، تب بلا عذر شرعی اب یہ کسی سے ترک تعلق کر دینا اجازت ہی نہیں اس کی۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6520 ہے، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر جو ہے وہ عبرت والا اور سبق آموز اور نصیحت بھرا ہے کہ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2519، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغاوت اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹنا دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں ناراضگی ہے تو اس کو ختم کرتے۔ ہماری ناراضیاں کس وجہ سے؟ عام طور پہ دنیاوی وجوہات ہیں، پیسہ، مال، دنیا، جائیدادیں، پلاٹ، مکان، سونا، مال۔ ہماری ناراضیاں اس بات پر ہے، سگے بہن بھائی آپس میں ناراض، سگے بھائی آپس میں ٹوٹ گئے، چچا بھتیجا ناراض، پھپھی بھتیجا ناراض، خالو خالہ بھانجا ناراض، اب ماموں بھانجا ناراض۔ یہ ذی الارحام جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ خون کے رشتے، تو اب ان سے تعلق توڑ دینا یہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد اور رشتے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ترک تعلق میں ایگو آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، بعض اوقات ناراضی کیوں بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ بس میری انسلٹ کی تھی، فلاں وقت سے ایسا کیوں بولا تھا، ایسا کیوں کہا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، فلاں دعوت میں مجھے آگے کیوں نہیں بٹھایا تھا، ہمیں پہلے انویٹیشن کیوں نہیں دی گئی، ہمیں کیوں نہیں پہلے بلایا، ہمیں کیوں جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دی گئی۔ ہماری چیزیں عجیب بچپنا سا بازوں کی چیزوں میں نظر آتا ہے، جبکہ یہ حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بعض ضدیں بنا کے، دلوں میں نفرتیں بنا کے، شب برات میں، عام بخشش کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے تو ارشاد فرمایا، ہر قاطع رحم ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک جوان اٹھ کر اپنی پھپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا 2 سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس جوان سے پھپھی نے کہا، تم جا کر اس کا سبب پوچھو، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے کیوں اٹھایا تھا تمہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس قوم میں قاطع رحم ہو، اللہ اس پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ جس قوم میں رشتہ داری کاٹنے والا ہو، اس پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ حضرت اعمش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ محفل میں تشریف فرما تھے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایسا شخص جو کسی سے رشتہ داری کاٹ کر بیٹھا ہو، میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ ہماری اس مجلس سے چلا جائے تاکہ ہم اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس وقت تک ہم پر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے بند رہیں گے۔ یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو ہماری دعا قبول نہ ہوگی، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ ایک سبب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے کہ یہاں فرمایا وہ بندہ ہے کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، ہم نے دعا مانگنی ہے، جب تک وہ یہاں رہے گا اس وقت تک اللہ پاک کی رحمت کے دروازے ہم پر بند رہیں گے۔ پتہ چلا دعائیں قبول نہ ہونے کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب رشتہ داریاں کاٹنا بھی ہے۔ آج بہت سے لوگ
رشتہ داری ختم کیے ہوئے ہیں، انہیں اس کا کوئی احساس نہیں، بلکہ ستم بالائے ستم کہ یہ معاشرے میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، چہرے پر داڑھی اور امامہ بھی بعض نے سجایا ہوتا ہے، بعض دینی نظر آنے والے لوگ بھی، لیکن دلوں میں اتنا نفرتیں، اتنی ضدیں، اتنی عداوت، اس قدر نفرت، اس قدر سخت دل۔ شب برات آ رہی ہے، عام بخشش کی رات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کر لیں، اس سے پہلے حقوق العباد کا معاملہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ حقوق العباد ایک دوسرے کے جو ہے نا، کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو راضی کر لے، سلو کر لے، اللہ کی رضا کے لیے سلو کر لیں، ضد نہ پیدا کریں۔ اس میں بخاری اور مسلم میں ہے، رشتہ داری عرش خدا سے معلق یعنی لٹکی ہے، اور عرض کرتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ پاک اسے ملائے، یعنی جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ پاک اس کو بھی جوڑے، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا یعنی جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ پاک بھی اس سے قطع تعلق کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات بات پہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، ناراضیاں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ بیٹھے، دلوں میں اس قدر نفرتیں اور دوریاں پیدا کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا یعنی نکالا، جس نے صلہ رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اب صحیح بخاری شریف کے ایک حدیث پاک میں سمجھیے گا کہ صلہ رحمی کسے کہیں گے؟ اچھا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ صلہ رحمی کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل جول برقرار رکھے، یعنی جو رشتہ دار اچھے تعلقات رکھتا ہے اس سے اچھے تعلقات رکھے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات ختم کر چکے ہوں ان سے بھی میل جول برقرار رکھے۔ اب یہ اس حدیث پاک میں کتنی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ جو ہم سے رشتہ کاٹے اور نفرت کرے ہمیں اس سے بھی جڑ جانا چاہیے، کہیں راستے میں مل جائے تو ہم اس سے سلام کریں، اپنے ہاں کوئی تقریب ہو تو اسے ضرور بلائیں، اگرچہ وہ نہ آئے لیکن ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے۔ فرمایا بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے، کیا سکھا رہے کہ ایسے نہ بنو کہ بھلائی کے ساتھ بھلائی، بلکہ ایسے بنو کہ جو بھلائی نہ بھی کرے زیادتی بھی کرے تو تم زیادتی نہ کرو۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے، میں یہ جملے بول رہا ہوں نا، کئی اپنے اوپر سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی کئیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے میرے ساتھ پلٹ کر کیا کیا؟ میں نے اچھا سلوک کیا، انہوں نے نفرت کی، میں نے محبت دی، انہوں نے سانپ کی طرح ڈسا، آستین کے سانپ بن کے کئی لوگ ڈس رہے ہوتے ہیں کہ ایسے جیسے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککر اتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا، ہر گچھا زخمی کر دیا ککر تے انگور چڑھا کے۔ ایسے بے فیضے لوگ، ایسے بے قدرے لوگ آپ کے خلوص کو نہیں وہ سمجھیں گے، وہ اپنا حق سمجھیں گے، ہمیں ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، ہم پر اتنے جو ہے وہ نیکیاں کریں، احسان کریں، لیکن آپ اس کو ریئلائز کریں، اس روایت کو سمجھیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے نرمی اور حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہوں مگر وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری باتیں سچی ہیں
تو تو نے ایک دور دراز راستے کو طے کر لیا، اور جب تک تو اپنی اس عادت پر قائم رہے گا تو اللہ پاک تیرا حامی و ناصر ہوگا۔ کتنی تسلی ہے ایسے غمگین دل لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ رشتہ داروں نے، لوگوں نے زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، آپ کے خلوص کو انہوں نے ٹھکرایا ہو، آپ کی محبت کا جواب انہوں نے نفرت سے دیا ہو، آپ کے احسان کا جواب انہوں نے جو ہے وہ آپ کو طنز کر کے تنگ کر کے دیا ہو۔ کیسی تسلی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی عادت پر قائم رہے۔ اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ مددگار ہے اس کا جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا، نرمی کا، محبت کا، شفقت کا برتاؤ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش میں ہے۔ لوگ توڑ رہے ہیں، یہ جوڑ رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے سب سے بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دے دینا۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت ضروری حدیث ہے، آخر میں عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل ہم کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی پیاری بشارت دے رہے کہ جنت ٹھکانہ ہوگا، حساب انتہائی آسان ہو جائے گا۔ 3 عادتیں صرف پیدا کرنی اپنے اندر، 3 عادتیں۔ اس حدیث پاک کو سمجھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 صفات پائی جائیں قیامت کے روز اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ انتہائی آسان حساب ہوگا، ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیے جا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑے جا، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہے۔ توڑنے والے سے جوڑ، محروم کرنے والے کو دے، اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کر لیں۔ دنیا چند روزہ ہے، ختم تو سب نے ہونا ہے، جانا تو سب نے ہے، لیکن یہ صفات پیدا کرنے والا نفع میں رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں گے، یہ فلا تدین تدان، یہ یاد رکھیے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے نا، گڑھا کھود رہا ہے، وہ خود گرے گا۔ آپ اللہ پر توکل رکھ کے اچھا سلوک کرتے جائیں۔ بد نیتوں کے گھر بستے نہیں ہیں، بد نیت کی پوری نہیں پڑتی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ کا بنتا بھی ہے نا، بعض جگہوں پر رشتہ داری ہے نا، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، چلو رشتہ بچتا ہے نا یار، تھوڑا سا مالی کسر لے کر رشتہ بچا جائیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا حق بنتا چھوڑ دیں، لیکن جھگڑا بن گیا نا، جھگڑا حق پر ہوتے ہوئے چھوڑنے والے کے لیے جنت کے مکان کی بشارت دی ہوئی ہے نا حدیث پاک میں۔ تو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں۔ فتنہ بن رہا ہے نا، فساد بن رہا ہے، جھگڑا بن رہا ہے، تو ہم لوگ جوڑنے والے، آپس میں ملانے والے بنے، نفرتیں ختم کرنے والے بنے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، عاجزی اختیار کر جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ بخشش کی رات، پتہ نہیں اگلے سال ہم نے شب برات کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہونے۔ کیوں اپنے دلوں میں یہ نفرتیں رکھ کے عام بخشش کی رات بھی بخشش سے محرومی رکھنی ہے؟ اللہ سے سچے دل سے معافی بھی مانگ لیں۔ جو خطائیں اب تک ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی معافی بھی مانگ لیں۔ امیر سنت کا بڑا پیارا رسالہ، ہفتہ وار رسالہ آتا ہے، تو اس ہفتے جو رسالہ آیا نا، اس کا نام ہی رشتہ داری کاٹنا حرام ہے۔ کیا حکمت ہے بزرگوں کی سوچ میں، کتنی پیاری ان کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ چاہتے کیا کہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو یہ میں رسالہ بھی آپ کو مشورہ دوں گا، یہ رسالہ لے لیں، اس کو پڑھیں، اپنے دوستوں کو دیں، انشاءاللہ الکریم رشتہ داری جوڑنے کا ذہن بنے گا، اور اس بڑے کبیرہ گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ حرام ہے رشتہ داری کاٹنا، اسلام میں حرام ہے، ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی عطا کرے۔ جمعہ کا دن، قبولیت کی گھڑی، اس وقت بی بی فاطمہ زہرا خاص دعا مانگا کرتی تھی، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار بنتے ہوئے آئیے مناجات کرتے، یا رب ہماری خطاؤں پر رحمت کی نظر کر کے معاف فرما دے۔
آئیے اپنے ہاتھ بلند کر دیں. مدنی چل کے ناظرین بھی عین قبولیت کا وقت ہے. کئی عاشقان رسول روزے سے ہے, افطار میں دعا قبول ہوتی ہے, جمعہ کی اس خاص گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. آئیے اپنے رب سے معافی مانگتے اور مناجات میں شامل ہو جاتے. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب, بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب, بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب, پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب, پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب, نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو, کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب, کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب, تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں, تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں, تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب, تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب, معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. العالمین والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ شعبان المعظم کے اس بابرکت جمعہ کی افطار کی دعا میں قبولیت کس گھڑی میں جمعہ کس آخری گھڑی میں اے اللہ تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین کے سجدوں اور دعاؤں کا صدقہ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو بلا حساب بخش دے بلا حساب بخش دے مولا ہماری غلطیاں معاف کر دے ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے ہمارا نامہ اعمال تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہے اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا دے الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ ہماری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہماری قسمت میں رزق برکت والا لکھ دے ہماری قسمت میں مولا مدینے کی موت لکھ دے ایمان کی سلامتی لکھ دے مولا اللہم اختم لنا بالخیر اللہم اختم لنا بالخیر اللہم اختم لنا بالخیر اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا اے اللہ میں بری موت سے بچانا برے خاتمے سے بچانا عذاب قبر سے بچا لینا اے اللہ اپنے کرم سے ہماری خطائیں مٹا دے ہماری غلطیاں معاف کر دے اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دینا اے پاک پروردگار ہم گناہگار تیری بارگاہ کے قابل نہیں اپنے گناہوں سے لتڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے ہیں مولا ہماری حاجتیں بھی تو جانتا ہے ہماری کمزوریاں بھی تو جانتا ہے ہمارے یا اللہ سب گناہ تجھے پتہ ہے تو رحیم کریم ستار غفار حنان منان اے اللہ تو غفور الرحیم ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہم سے راضی ہو جا مولا ہمارے بہن بھائی جو بیمار ہیں ہمارے ساتھ جو دعا میں شامل ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین مریض شامل ہوئے اللہ ان مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے بیماروں کو شفا دے دے بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے گھریلو ناچاکیاں جھگڑے تنگ دستیاں بے روزگاریاں دور کر دے اے پاک پروردگار اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبتا نصوحا وتوبتا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم
برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھاریاں کے عاشقان رسول، کھاریاں میں افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ کھاریاں کے عاشقان رسول جن کا روزہ ہے افطار فرما لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کھاریاں میں افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ کھاریاں کے عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں